ایک ہے الف مدہ، ایک ہے واو مدہ، ایک ہے یا مدہ۔ الف مدہ ہونے کے لیے لازم ہے کہ پہلے حرف پر زبر ہو، واو مدہ ہونے کے لیے لازم ہے کہ پہلے حرف پر پیش ہو، یا مدہ ہونے کے لیے لازم ہے کہ پہلے حرف پر زیر ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تین کنڈیشن ہوں گی تو پھر ہی حروف مدہ ہوں گے۔ حروف مدہ کو پڑھنا کس طرح ہے؟ ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ بالفرض ہم اکیلا با پڑھتے تھے تو با زبر با، بس اتنا پڑھتے تھے نا، با بی بو۔ تو اب ایک حرکت نہیں، دو حرکات کے برابر پڑھنا ہے، جس طرح با با، یہ دو حرکت ہو گئی، ٹھیک ہے، با با، یہ دو ہو گئی، با یہ ایک ہے۔ اب یہاں پہ جو حروف مدہ ہو جائے گا جب، تو اس کو دو حرکات کے برابر پڑھنا ہے، با با۔ جب ان دونوں کو ملائیں گے تو با، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام۔ سبق نمبر 7، حروف مدہ۔ حروف مدہ کے بارے میں پڑھنا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سبق ہے۔ جو نئے ہیں ان کو تو بالکل بھی پتہ نہیں ہوگا، اور جو پہلے پڑھ چکے ہیں کسی قاری کے پاس ویسے ہی یا ویسے ہی تھوڑا بہت انہیں نالج ہے تو انہیں پتہ ہوگا۔ حروف مدہ تین قسم کے ہیں پورے قرآن پاک میں۔ حروف مدہ جو ہے الف، واو اور یا۔ حروف مدہ کیسے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں بلٹ پوائنٹ نمبر 1، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا دال سا بنا ہوا ہے جس حرف کے اوپر ہو، ایک تو حرکات ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں، اب چھوٹا سا دال یعنی زبر زیر پیش، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے علاوہ ایک چھوٹا سا حرف دال نما بنا ہوتا ہے، نہ پیش ہوتی ہے نہ یعنی کہ وہ زبر ہوتی ہے، دال نما بنا ہوتا ہے، اسے جزم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، یعنی جس پر یہ زبر آ گئی، پیش آ گئی، زیر آ گئی، یہ تو ہو گیا متحرک۔ اب واو، الف اور یا جو ہیں یہ کیا ہوں گے؟ یہ تو متحرک نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے اوپر نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے، یہاں نظر آ رہی ہے، تو یہ اوپر جزم ڈالی ہوئی ہے جو اس چیز کی نشانی ہے کہ یہ ساکن حرف ہے۔ ٹھیک ہے، ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اب ساکن کا اپنا تو کوئی وجود نہیں، لیکن یہ جو ہے اپنے متحرک حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم مثال دیکھ لیں کہ زیرو جو ہے وہ خود تو اس کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن وہ جب کسی ورڈ کے ساتھ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی قیمتی لفظ کے ساتھ لگ جاتا ہے، بالفرض ایک کے ساتھ ہی لگ جائے زیرو، تو وہ اس کی ویلیو بڑھا دیتا ہے، یعنی اس کی ویلیو تبدیل کر دیتا ہے، پھر اس کی زیرو کی ویلیو ہوتی ہے، یعنی ایک کے ساتھ لگے یا کسی اور ورڈ کے ساتھ جڑ جائے تو پھر وہ اس کی ویلیو زیرو نہیں رہتی بلکہ وہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح واؤ جو ہے، ساکن جو ہے، یہ اکیلا نہیں پڑھا جاتا، اس کو جو ہے جو بھی اس کے ساتھ ورڈ لگے گا، پہلے با لگتا ہے، تا لگتا ہے، سا لگتا ہے، اس کی ویلیو وہ والی بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ جی واؤ جو ہے یہ جس کے ساتھ لگے گا اس کی کنڈیشن بھی بدل دے گا۔ اب با کے ساتھ لگ رہا ہے تو اس کی کنڈیشن بھی بدل جائے گی، خود نہیں بدل رہا، اکیلا خود نہیں بدل رہا بلکہ ساتھ والے ورڈ کی بھی کنڈیشن بدل رہا ہے۔ حروف مدہ تین ہیں، تین قسم کے ہیں، یعنی کہ الف، واو اور یا، بس ان کے علاوہ یعنی کہ ادھر کوئی حروف مدہ میں شمار نہیں ہو رہا حروف مدہ۔ ویسے مدہ تو بہت قسم کی ہیں، وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کون کون سی مقدار کس کی مقدار ہے، لیکن حروف مدہ یعنی وہ حروف جو مدہ والے ہیں وہ صرف تین ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ اب ان کی بھی کنڈیشن ہے کہ الف سے پہلے جب بھی زبر ہوگا تو پھر الف مدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، الف مدہ ہونے سے پہلے
والے لازم ہے کہ پہلے والے حرف پر زبر ہو. جیسے با، الف زبر با. ٹھیک ہے. اب یہ الف مد آئے ادھر. واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوگا. اب کنڈیشن کیا ہے؟ واؤ ساکن سے پہلے واؤ یعنی کہ مدہ کب ہوگا؟ جب واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو. پیش ہونا لازمی ہے. واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو. واؤ ساکن سے پہلے جب بھی پیش ہوگی تو واؤ مدہ ہوگا. اب زبر والی کنڈیشن بھی آئے گی، وہاں مدہ نہیں ہوگا، وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جیسے با، واو، پیش بو. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. جیسے با، یا، زیر پی. اب ادھر بھی کنڈیشن یہی ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو پھر یا مدہ ہوگا. اب کی کتنی کنڈیشنز بنی ہیں وہ دیکھ لیں دوبارہ. ایک ہے الف مدہ، ایک ہے واؤ مدہ، ایک ہے یا مدہ. الف مدہ ہونے کے لیے لازم ہے کہ پہلے حرف پر زبر ہو. واؤ مدہ ہونے کے لیے لازم ہے کہ پہلے حرف پر پیش ہو. یا مدہ ہونے کے لیے لازم ہے کہ پہلے حرف پر زیر ہو. ٹھیک ہے. یہ تین کنڈیشن ہوں گی تو پھر ہی حروف مدہ ہوں گے. حروف مدہ کو پڑھنا کس طرح ہے؟ ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. بالفرض ہم اکیلا با پڑھتے تھے تو با زبر با، بس اتنا پڑھتے تھے نا. با، بی، بو. تو اب ایک حرکت نہیں، دو حرکات کے برابر پڑھنا ہے. جس طرح با، با، یہ دو حرکت ہو گئی. ٹھیک ہے. با، با، یہ دو ہو گئی. با، یہ ایک ہے. اب یہاں پہ جو حروف مدہ ہو جائے گا جب، اس کو دو حرکات کے برابر پڑھنا ہے. با، با. جب ان دونوں کو ملائیں گے تو با، سمجھ آ گئی ہوگی کہ با، با دو حرکتیں ہوگی. ان دونوں کو ملا دو. ان دونوں حرکتوں کو جب ایک کر دیں گے، با، دو حرکات کے برابر ہو گیا. با، پہلے پڑھتے تھے با، بو، بی. اب پڑھیں گے با، بو، بی. کنڈیشن بھی دوبارہ ذہن نشین کر لیں کہ الف سے پہلے زبر، واؤ سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر ہونا لازمی ہے. با، بو، بی. ٹھیک ہے. اور ہجے اس طرح کرنے ہیں: با، الف زبر با، با، واو، پیش بو، با، یا، زیر بی، با، بو، بی. ٹھیک ہے. پڑھنا کس طرح ہے؟ یعنی دو حرکات کے برابر ایک حرکت تھی با، دوسری حرکت با. جب ان کو ملا دیں گے با، اسی طرح او، او، دو حرکتیں ہو گئی. ان دونوں کو ملا دیں گے او، یعنی بو. اسی طرح ای، ای. جب ان دونوں کو ملا دیں گے ای، یعنی بی. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے کافی ہے، باقی انشاءاللہ عز و جل سبق جو ہے وہ کل پڑھیں گے. آج جو سمجھنا تھا وہ ہم نے مین پوائنٹ وہ سمجھ لیا ہے، اور الحمدللہ کوشش بھی یہی کیا کہ اچھی سے اچھی طرح سمجھ آ جائے. اور اللہ تعالیٰ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول